الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی اور انہیں آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ بزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی بادشاہ کے پاس جایا کرتا تو اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہا کرتا، احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، کیونکہ بروں کو تو عنقریب ان کی برائی کافی ہو جائے گی۔ ایک شخص اس سے حسد کرنے لگا کہ اسے بادشاہ کا اتنا قرب حاصل ہے، لہٰذا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، جناب یہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر باتیں کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں کیسے اس بات کا یقین کر لوں؟ اس شخص نے کہا، آپ اسے اپنے قریب بلا کر دیکھیں، جب وہ آپ کے قریب ہوگا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کے منہ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تم جاؤ، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ یہ شخص وہاں سے نکلا اور اس شخص کو اپنے گھر دعوت پر بلایا اور اسے ایسا کھانا کھلایا جس میں لہسن ملا ہوا تھا۔ وہ شخص وہاں سے نکل کر بادشاہ کے پاس آیا اور حسب عادت بادشاہ سے کہا، احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، کیونکہ بروں کو تو عنقریب ان کی برائی کافی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس سے کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آیا تو اس نے اس خوف سے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں بادشاہ کو لہسن کی بو نہ پہنچے۔ تو بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ فلاں آدمی نے سچ کہا ہے۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ کسی کے لیے اپنے ہاتھ سے صرف انعام دینے کا ہی فرمان لکھا کرتا تھا، لیکن اب کی بار اس نے اپنے ایک گورنر کو اپنے ہاتھ سے لکھا کہ جب میرا یہ خط لانے والا تمہارے پاس آئے تو اسے ذبح کر دینا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ کسی کے لیے اپنے ہاتھ سے صرف انعام دینے کا ہی فرمان لکھا کرتا تھا، لیکن اب کی بار اس نے ایک گورنر کو اپنے ہاتھ سے لکھا کہ جب میرا یہ خط لانے والا تمہارے پاس آئے تو اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس شخص نے وہ خط لیا اور دربار سے نکلا تو وہی سازشی شخص اسے ملا۔ اس نے پوچھا، یہ خط کیسا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ نے مجھے انعام لکھ کر دیا ہے۔ سازشی شخص نے کہا، یہ مجھے تحفہ دے دو۔ اس شخص نے کہا، لو، تم لے لو۔ پھر جب وہ سازشی شخص خط لے کے خوشی خوشی عامل کے پاس پہنچا تو عامل نے اس سے کہا، تمہارے خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں اور تمہاری کھال اتار دوں۔ اس شخص نے کہا، یہ خط میرا نہیں ہے، خدا کا واسطہ میرے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بادشاہ سے اس معاملے میں رابطہ کرو۔ عامل نے کہا، بادشاہ کے خط کو لٹایا نہیں جاتا، لہٰذا عامل نے اسے ذبح کر کے اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کو بھیج دیا۔ پھر وہی شخص جس کے خلاف سازش کی گئی تھی حسب عادت بادشاہ کے پاس آیا اور اپنی بات دہرائی، احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو۔ تو بادشاہ نے حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھا، تم نے خط کا کیا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے فلاں شخص ملا تھا، اس نے مجھ سے وہ خط مانگا تو میں نے اسے دے دیا۔ بادشاہ نے کہا، اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، تم نے اپنی ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہنے لگا، اس شخص نے مجھے لہسن کھلا دیا تھا اور میں نے پسند نہ کیا کہ آپ کو اس کی بدبو سے تکلیف پہنچے۔ بادشاہ نے کہا، تم اپنی جگہ پر لوٹ جاؤ، تم نے سچ کہا، یقیناً برے آدمی کی برائی اسے کفایت کر گئی۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دنیا کی کسی چیز پر کسی سے حسد نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ شخص جنتی ہے تو میں دنیا کی وجہ سے کیسے اس سے حسد کر سکتا ہوں، جبکہ دنیا تو جنت کے مقابلہ میں بہت حقیر ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو میں دنیا کے کسی معاملے پر کیوں اس سے حسد کروں جبکہ اس کا انجام ہی جہنم ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا مومن حسد کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا،
کیا تم حضرت سیدنا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کا واقعہ بھول گئے؟ مومن حسد کرتا ہے، لیکن حسد کا غم تمہارے سینے میں ہی رہے گا اور اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہ دے گا جب تک اس کی وجہ سے تم اپنی زبان اور ہاتھ سے زیادتی نہ کرو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندے کا موت کو کثرت سے یاد کرنا خوشی اور حسد کو کم کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نعمت پر حسد کرنے والے کے سوا میں ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں، کیونکہ حاسد زوال نعمت پر ہی راضی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے، تمام دشمنیوں کو ختم کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے سوائے اس شخص کی دشمنی کے جو تم سے حسد کی وجہ سے دشمنی کرتا ہو۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ حسد ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا اور حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ ایک عرابی نے کہا، میں نے حاسد کے سوا کسی ظالم کو مظلوم کے جیسا نہیں دیکھا، وہ تیرے پاس جو نعمت دیکھتا ہے اس کے لیے وہ سزا بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو اپنے بھائی سے حسد کیوں کرتا ہے؟ اگر اللہ پاک نے اس کی تقریب کے لیے اپنے فضل سے وہ نعمت اسے عطا فرمائی ہے تو اس پر حسد کیوں، اور اگر کسی اور وجہ سے عطا فرمائی ہے تو اس سے حسد کیوں جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاسد مجلس میں ذلت اور مذمت پاتا ہے، ملائکہ سے لغت اور بغض پاتا ہے، مخلوق سے غم اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، رضا کے وقت سختی اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے اور قیامت کے دن رسوائی اور عذاب کا سامنا کرے گا۔ حسد صرف نعمت پر ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے کسی مسلمان بھائی کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس وقت تمہاری حالت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔